لیکن ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب آج یہ فوج عسکری بھی ہے اور سیاسی بھی ہے سوال کہ اگر ہم دیکھیں آج پاکستان کہاں پہ ہے. 1971 کے جنگ میں بنگلہ دیش الگ ہو گیا. آج بنگلہ دیش کہاں ہے اور آج پاکستان ذرا دیکھیں کیا صورتحال میں کیا دیکھتے ہیں, کیا کہتے ہیں آپ؟ آج یہ بہت برا ہو رہا ہے. اس لیے برا ہو رہا ہے کہ آج اگر عمران خان نہ ہوتا ان لوگوں نے یہ ملک بیچنا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان دیکھیے ابھی میرے دل میں ایک جو ہے نا خواہش ہے, یعنی سمجھو کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے ابھی ان کے ساتھ تمام دہشت گرد ہیں کوئی شک نہیں. یہ اس سائڈ پر پی ڈی ایم کے ساتھ پاکستان ڈیموکریٹک یہ جو پی ڈی ایم ہے جو امپورٹنٹ حکومت ہے, یہ تو میر جعفر تو میری صادق ہے, اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں. ابھی یہ امریکہ کے پشت پناہی میں رہتے ہوئے ان لوگوں نے اپنے تمام جو بھی ان کو رسم و رسومات اور جو تمام چیزیں تھے اس کو بیچ ڈالا. ان لوگوں نے ڈالر لیے ہیں, پیسے لیے ہیں. عمران خان کے بھی جناب لوگوں سے اسی کے سیاسی لیڈروں کو بھی خرید کے جیسے بیل بکری خریدتے ہیں. اب دیکھیں ساتھ میں ابھی جو جس طریقے سے بے دردی سے جو ایک نامور صحافی میں جانتا ہوں اس کا ارشد شریف صاحب کو جو مطلب شہید کیا انہوں نے, یعنی ارشد شریف اتنا دلیر آدمی تھا, میں خود اس کو کمنٹ کرتا تھا اور بہت اچھا اس کی ایوان ہے. ابھی لندن کو جو وہ جہاز گرایا تھا یہ ادھر بھی گئے تھا. میں اس کو دیکھ رہا ہوں کیونکہ میرے پاس وائی فائی 24 گھنٹے چلتا ہے ادھر. لیکن کون ہے قصور کس کا اس کے پیچھے؟ اب اگر آپ آج بھی ہم دیکھیں, اچھا قصور یہ کہ بھائی ان لوگوں نے اس کو وارننگ دیا تھا. نہیں وہ تو ہے, اب کون مطلب آپ کے نزدیک بھی اور دوسرے, لیکن ان کو مارنے کے حوالے سے بھی اور بالخصوص آج یہ جو بحران کا شکار کیا کس نے یہ کیا آپ کے خیال میں؟ یہ کیا امریکہ واقع میں ہے؟ یہ امریکہ تو ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. نہیں امریکہ تو ہوگا یہاں پہ ہمارے اصل میں نے جو آپ سے عادت کیا کہ میر صادق میر جعفر جو ہے نا جب تک نہ ہو تو امریکہ کے کیا باپ کا ہاتھ ہے. تو وہ کون ہے وہ میر جعفر میر صادق؟ وہ تو یہ ہے نا یہ زرداری اور یہ نواز شریف ہے, اور کون ہے؟ اور کیا باجوہ صاحب نہیں ہے اور فوج نہیں؟ بھائی میں یہ سیاست دان کا پہلے بات میں نے آپ سے نہیں وہ تو ہے, لیکن اگر ان کو لانے میں بھی تو ان کا ہاتھ. اچھا فوج اچھا میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ اسی باجوہ کے ساتھ کی وجہ سے ہماری عزت بھی ہے ہماری بے عزتی بھی. صحیح اس لوگ کہتے ہیں فوج, اگر فوج ایز ادارہ ہم سب کے لیے مقدم ہے, کورٹ یا عدالت ایز ادارہ ہم سب کے لیے مقدم ہے, لیکن ان اداروں کو بدنام کرنے والے لوگ میرے جیسے لوگ تو ہوں گے نا, ابھی تو مطلب جو بھی سرکردہ ہوتے ہیں تو آپ اسی سے کہنا کہ دیکھیں اسی نواز شریف نے تمام کو رشوتیں دے کے تمام کے جناب منہ بند کیے ہوئے. اب آج جوڈیشری کا کام ہے کہ اس کو کلیئر کر دیں, لیکن اس پہ بھی پھر عسکری ہاتھ ہے. اچھا اس میں بھی اکثری رات کو 12 بجے کون آفس کھولتے ہیں, کورٹ کو کون کھولتے ہیں؟ یہ ہمارا یہ مطلب ہے کہ سب یہ ملوث لوگ صحیح جو بھی ملوث ہے نا, میں نے نام نہیں لیا, ملوث لوگ اچھا نہیں ہے. ان کی وجہ سے وہی نا مطلب یہی ہم عرض کرتے ہیں کہ جو پبلک سرونٹ ہوتے ہیں, جو تنخواہ دار ہوتے ہیں, ریاست کے جو نا خادم ہے, ان کے جو نا سرونٹس ہے, ان کا کام اپنے کام سے کام رکھنا ہے. اب جب اب ریٹائر ہو جاتے پھر جو نا سیاست وہ ان کے لیے بھی کھلا ہے. یہ کام سیاست دانوں کا ہے, لیکن ان کے کام میں شروع سے لے کے اب تک یہ دخالت اگر ہم دیکھیں تو چاہے وہ مطلب ایوب خان صاحب کا دور ہو اور جس بے دردی سے پھر انہوں نے جو نا یہ سیاستدانوں کا مطلب قتل عام کیا, ان کو شہید کیا, چاہے وہ قائد اعظم کو خود ادھر دیکھے ان کا کیا حشر کیا, خان لیاقت علی خان صاحب کا دیکھے ادھر سے جو ہے نا پھر آ کے بالخصوص مادر ملت خطاب وہ تو بہت بڑا دے دیا انہوں نے, یعنی اپنا حضرت کیا فاطمہ جناح کی ہم بات کرتے ہیں, اور ادھر سے پھر بھٹو صاحب کا وہ اپنے جگہ پہ بہت سارے مطلب انسان آخر
प्रॉब्लम्स तो आ गए, मतलब बहुत सारे 2 लाख भी हो गया इनकी वजह से, यह खान की वजह से बिलखसूस, और इनकी वजह से। और फिर उनका जो हशर हुआ, बेनज़ीर साहिबा, उनके जो दोनों भाइयों का तरह देखे आगे, इसी तरीके से अब तक मतलब जो कुछ हो रहा है मुख्तलिफ अदवार में, तो ये फौजी जनरलों का तो है ना इसमें, है बिल्कुल, ये उन्होंने तो नहीं छोड़ा अपना, है फुल इनका है, वो शेर बन के बैठा हुआ है आज जो हमारे जनरल आता है ना, हालांकि उनका काम जो है काम शेर बनना सियासी लोगों का काम है। जैसा आज शेर अगर देखे उस एक हिसाब से आपका कहना ठीक है, आज अगर इमरान खान जैसा बंदा अगर नहीं होता तो ये वाकई में ये मुल्क कुछ और किसी और तरह। मैंने अर्ज किया ना कि ये बेच दे इसको, है अमेरिका ने खुद कहा था कि ये डॉलर के पीछे अपनी माँ को भी बेच दे। एग्जैक्टली, देखे ना कितनी बुरी, मतलब एक दुश्मन गाली, दुश्मन है ना गाली। अच्छा, अब वैसे इसको हम एंड अप करते हैं, उससे पहले मैं अपने मोहतरम आसिफ सखी साहब प्लीज एज जर्नलिस्ट आप जरा इस पे थोड़ा सा अपना रिव्यू भी देना चाहे और सवाल भी पूछना चाहे तो प्लीज। नहीं, बहुत ज़बरदस्त डिबेट रहा और 42 मिनट्स ऑलमोस्ट, अच्छा, बहुत डीपली और कंक्लूड मेरे ख्याल से अकबर शाह साहब ने खुद लास्ट में किया। बिल्कुल नहीं, वो जो एक स्टेंजा है लास्ट में कि जंग कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है और पीसफुल, और ख़ासकर मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट है उनको अपने जो फॉरेन पॉलिसीज़ है उसको इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि ख़ासकर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स जो है ना वो टेबल पे जाके रिजॉल्व हो, क्योंकि दोनों अतराफ में हम देख रहे हैं इंडिया साइड पे भी इंसान बसते हैं और पाकिस्तान में भी इंसान बसते हैं, और हम जो है ना कोशिश ये करते हैं जैसे सियासी कारकुन कहे कि डिप्लोमेसी के थ्रू और डिफरेंट पॉलिसीज़ के थ्रू और टेबल टॉक के थ्रू ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जाए। हमारे पास कश्मीर इशू है, काफ़ी सालों से चल रहा है, बिल्कुल, तो देखिए कि जंग हल तो नहीं है, और ख़ासकर इसी कंक्लूजन के साथ कि वॉर इज़ नॉट एसेंशियल फॉर पीस, और पीस के लिए डायलॉग ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ इस पैनल को कि आप लोगों ने मुझे भी इंक्लूड किया इसमें, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत नवाजिश आपके इस प्यारे पैगाम और आपके जो ना जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन की तरफ जिस तरह से आप मतलब जोर देते आ रहे हैं, तो बहुत नवाजिश आसिफ सखी साहब आपका भी। तो जी प्लीज़ आप अगर आखिर में अपना पैगाम देना चाहे मोहतरम जनाब अकबर शाह साहब कि क्या पैगाम देंगे इन दोनों, मतलब यानी खुद आप इसमें शामिल रहें जंगों में, दोनों जंगों में, और उसी बुनियाद पे, तजुर्बात की बुनियाद पे, इल्म की बुनियाद पे, जिस तरह से आपने खूबसूरत बातें की और आपने तज़किरा भी किया उनका, तो आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा तो ये है सर कि अल्लाह ताला से गुजारिश है मेरी, क्योंकि ये इंसान के बस की बात नहीं, इनको तौफीक दे दे और इनको राह रास्त पर डाले। अभी आप देखें कि 11 पार्टी 13 एक तरफ चले, यानी अगर आप ये हमारा आर्मी वगैरह को सबको मिला के ना एक बात है, तो ये फिर अभी अगर जुडिशरी को भी मिलाए ना, क्योंकि मिली हुई सही, इसमें कोई छिपी वाली बात ही नहीं है। हर बशूर शख्स मर रहे तो हम नहीं, जैसे अरशद शरीफ मर गया, शहीद कर दिया उनको, तो वो शहीद है, अल्लाह ताला सिला देगा, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर उसके बच्चों पर, उसकी बीवी पर, उसकी वालदा पर अभी देखिए क्या गुजरती है। और ऐसे बच्चा यानी सोने का चिड़िया था उनके लिए, देखो, और बेहतरीन उनका यानी एक जो है ना उनके लिए जनाब बड़ी फखरिया बच्चा था, इनको मतलब कि प्राउड था अपने बच्चे पर कि बेहतरीन है, ये किसी जनाब बड़ी रिश्वत लेने वालों में शामिल नहीं है, ये हकीकत की बातें, पाकिस्तान आवाम की बातें करता है, हक़ाइक़ सामने लाते हैं, ये तो वही है ना। तो पाकिस्तान आवाम, आज भी पाकिस्तान आवाम की, अभी इमरान खान को देखिए, ये पैसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इमरान खान अब उसकी जो बीवी है तो अब क्या ख्याल है, वो गोल्डस्मिथ की बेटी है, यानी कई जजीरे तक उनको देने के लिए हर चीज़
یعنی لاکھوں نے یعنی کروڑوں جنا پاؤنڈ اسٹرلنگ نا، تو پھر بتائے اس نے اس کو چھوڑ دیا. اور چھوڑ کیوں دیا؟ انہی لوگوں کی وجہ سے ان لوگوں نے اس کی بیوی کو بھی جو ہے نا سکون سے نہیں رہنے دیا. صحیح. یعنی یہودی کی بیٹی، اس کے نام بھی نام بدل چکی ہے، ہر چیز ہے. ابھی آئے دن دیکھو پاکستان زندہ باد کی یہ چیزیں وہ پڑھ رہی تھی، ابھی دیکھو گا نیٹ پر. تو ابھی دیکھیے کہ ایسے لوگوں کو بھائی دیکھو سزا جزا کا مالک اللہ ہے، اللہ ہے، فضل رحمان نہیں ہے. صحیح بات، صحیح. اچھا میں تو گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پر رکھے، اور ان لوگوں میں ایمان قطر کا بھی نہیں ہے. ان جو 10 11 پارٹی 12 13 جو بھی آپ نے بتایا، میں خود کہتا ہوں 11 پارٹی، تو ان کے اندر خدا خوفی تو بالکل بھی نہیں ہے، اور قوم کے ساتھ کوئی ان کا پیار محبت نہیں ہے، قوم کے ساتھ اور نہ پاکستان کے ساتھ. ان کو سوائے پیسہ ہونا چاہیے، باقی جیسے امریکہ نے کہا تو وہی بات ہے، اس کو نہیں دہراتا ہوں. تو آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پر رکھے، توفیق دے. باقی اور خداوند کریم عمران خان کو بھی صحت دے دے، اور اس کی زندگی کو بھی اپنا امان میں رکھے، اور اس قوم کی قسمت کم سے کم جو ہے نا ذرا آسان ہو، ان قوم کی زندگی ذرا آسان ہو، یہ روٹی کھا سکے، یہ کچھ بنا سکے. میں نے گزارش عرض کیا کہ اس دور میں 100 روپے بیگ سیمنٹ سے میں نے یہاں بنایا، اور اس سال 1700 روپے بیگ میں خریدا، کوئی 70 بیگ تو بنایا. تو کیا خیال ہے، یہ کوئی اچھی بات ہے؟ آٹا ہم کھلا کھاتے تھے عمران خان کے دور میں، آج آٹا ہمیں نہیں مل رہا ہے. دیکھیے نا جو بھی ہے. تو میرا پارٹی تو پیپل پارٹی ہے، آج وہی بلاول بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. امریکہ میں جا کے جناب وہ اس امریکہ صدر کے ساتھ 1 مہینہ رہنے کے بعد جا کے ملاقات ہوا ہے، اور وہاں جا کے اپنے منہ ٹیڑے کر کے جناب ہے کہ ہم عمران خان کو یہ کریں گے تو وہ کریں گے، تو اپنے نمبر بنانے کے لیے بے ایمانی کر کے. لیکن جو بھی ہے وہ سب کچھ ہم جاتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ ان کو راستہ رکھے. آئندہ آنے والے کچھ مہینے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ کل سے عمران خان صاحب کا میرے خیال ہے جمعے سے ان کا مارچ بھی شروع ہے، تو کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ؟ انقلاب کیا آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا خونی انقلاب، یا کیا کچھ دیکھ رہے ہیں آنے والے کچھ مہینوں کو؟ یہ خونی انقلاب، یہ بھی یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے ان کے ہاتھ میں ہے. عمران خان آج تک جس وقت سے وہ یہ کیا نام ہے سیاست میں آیا ہوا ہے، تقریباً 20-22 سال 26 سال سے، ہاں 26 سال جو بھی ہے، تو اس نے کبھی ملک کے خلاف گراؤ جلاؤ توڑ موڑ یہ میں نہیں ہے. وہ کہتا بھائی سولوشن امن کے ساتھ ٹیبل ٹاک سب سے ضروری چیز ہے. آج بھی وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے پرامن احتجاج کرنا ہے، اور ہمیں صاف و شفاف الیکشن چاہیے کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں. لیکن آپ جو آپ دیکھ رہے ہیں بالکل آپ کا مطلب ایگری کرتے ہیں آپ کے اس خیال سے، لیکن یہ جو ہمارے سیکرٹ یا خفیہ ایجنسیز ہے یہ ماتحت تو عسکری قیادت کے اندر ہی ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ تو پھر اپنے حرام پنی پھر شروع کر دیں گے، جیسے آپ کے سامنے آپ اس وقت فوج میں تھے 1988 کا جو ٹینشن ہمارے یہاں پہ گلگت میں ہوا آپ کے سامنے ہے. تو اس طرح سے تو کوئی مطلب اور کھیل تو کھیل سکتے. بس میں نے جو عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو راست پر ڈالے، خدا خوفی ہو ان کے دل میں. باقی میں اور آپ ہاں ابھی اگر ہمارے جنرل صاحب ہیں، باجوہ ہے، یعنی سربراہ عسکری قیادت کے جو سربراہ ہے، اگر نیوٹرل رہے تو کسی کا باپ کا مجال نہیں ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرے.
ابھی آپ خود دیکھیں کہ عمران خان کا کم سے کم 2 3 4 جگہ میں اس کو حکومت ہے. 4 جگہ میں ہے کہ نہیں ہے؟ کے پی میں ہے, لاہور میں ہے, کشمیر میں ہے, اور بلوچستان میں ہے. اس کے باوجود بھی میں کہتا ہوں عمران خان کو شاباش ہے, اس نے آج تک تکبر سے باہر نہیں دیا. صحیح جو بھی ہے نا. لیکن تو ابھی یہ کہ اس سے سبق سیکھنی چاہیے. آج اگر ہمارے اپنے جو نا یہ سیاستدان یہ بھی کل سیاست میں آ جائے گا نا تو ان کے بھی سبق ہے. صحیح بات. اس لیے کہ دیکھیں عمران خان کے پاس 4 جگہ میں حکومت ہونے کے باوجود, اور پاکستان کو اس نے ابھی کہا تھا کہ نومبر میں ہم یہ کچکول پکا جنم حوالہ کریں گے. مطلب ہے کہ ہم یہ لون مون نہیں لیں گے, بالکل ڈالر خود بنائیں گے. کتنے کام کیا اس نے. میں دیکھتا ہوں, ہمیشہ دیکھتا ہوں, میں ابھی دیکھوں نا وائی فائی ابھی بھی چل رہا ہے اندر, تو یہ میں دیکھتا ہوں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. ہر ایک آدمی کی جناب جو بھی ہے ان کا جناب ڈیوٹی ہے, چیزیں سب کچھ ہم دیکھتے ہیں. لیکن افسوس ہے کہ آج ابھی واشد شریف کو جو مارا ان لوگوں نے تو کیا فائدہ ہوا. اب دیکھیں عمران خان نے کہا کہ بھائی, اس نے جب عمران خان سے کہا کہ بھائی ان لوگوں نے میرے جینا حرام کیا ہوا ہے, اس نے کہا کہ ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے. ان لوگوں نے ماڈل ٹاؤن میں جو 14 آدمی کو مارے تھے آج تک کو کیس ہی نہیں سامنے آ رہا ہے. اور پھر اس میں بھی پھر ہاتھ جو ہے پھر خفیہ ہاتھ, خفیہ ایجنسیوں کا ہاتھ وہ نہیں چھوڑتے نا ان چیزوں کو. تو بہت بہت نوازش محترم جناب اکبر شاہ صاحب, بہت ہی آؤٹ اسپوکنلی اور بہت آنیسٹلی آپ نے اپنے ویو پوائنٹ سامنے لے آئے. اور بالخصوص جو بیسڈ آن یور ایکسپیرینسز, ملٹری میں 25 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد, جنگوں میں 2 جنگوں میں شرکت کرنے کے بعد آ کے جو آپ کا ایک اپنا ایک ورلڈ ویو سیاسی بنا ہے, اس کے باوجود کہ آپ پیپلز پارٹی سے افیلیٹڈ ہے ان ون وے اور دی ادر, لیکن آپ حق کے حساب سے حق کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے یہ ہم سب کے لیے, تمام سننے والوں کے لیے, ناظرین کے لیے ایک بہت بڑا مطلب اس کے اندر مثال ہے. اور جس طرح سے اپنا آصف سخی صاحب نے یہاں پہ پن پوائنٹ کیا آپ کی اس بات کو کہ واقعی میں دیکھیں کہ آخر جنگ جو آپ نے فرمایا کہ جنگ امن کا سلوشن نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ جتنے بھی اقتدار میں لوگ ہیں, صاحب اقتدار ہے یا مطلب حکومت میں ہے یا مطلب حکومت سے باہر ہے, مختلف پارٹیوں کے لوگ ہیں, سب کے لیے جو ہے نا بہت اہم پیغام آپ نے دے دیا کہ جنگ جو ہے وہ امن کا متبادل کبھی نہیں ہو سکتا. اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک کوآپریشن اور جو حق ہے, حق کے پیچھے چلنا, وہ ایک امپورٹنٹ وہ ہے. حق ایک وہ ایسا دلچسپ ٹاپک ہے, پھر اس پہ کبھی ہم بات بھی کر لیں گے. لیکن یہ کہ کم از کم ٹروث اور خصوصاً جو غریب لوگوں کی, ہم تو نعرے بازی زیادہ لگا رہے ہوتے ہیں لیکن کام اس حساب سے ہوتا نہیں ہے, مختلف حساب سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. جتنا بھی ہو واقعی میں انصاف ملے غریبوں کو ان کے ساتھ, اور ان کا جو ہے نا استحصال مزید نہ ہو. تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ ہمارا جو گلگت بلتستان ہے پہلا, اور اس کے بعد پاکستان, کیونکہ ہم تو ویسے بھی آئینی حساب سے آئین پاکستان کا حصہ نہیں, متنازع ہونے کے ناطے, تو وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے پھر. لیکن پھر بھی بہت اہم پیغامات کے ساتھ ہم اپنے اس ویڈیو کلپ کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. ایک دفعہ پھر آپ تمام ناظرین کا, جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں, محترم اکبر شاہ صاحب آپ کا, محترم آصف سعید سخی صاحب آپ کا, اور محترم صدر الدین سخی صاحب, آپ سب کا میں مشکور ہوں اس معاونت میں اور اس میں اپنا حصہ, جتنے بھی آپ لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا, پھر انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ کلپ کے ساتھ. اللہ حافظ.